پہلے ہم پڑھیں گے شمالی کوریا کا ایٹمی تنازع یعنی نارتھ کورین ایٹامک ڈسپیوٹ۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی ہے اس جنگ عظیم کے بعد یہ کوریا جو تھا بیسیکلی اس پہ قبضہ تھا جاپان کا۔ بعد میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کوریا کو دو حصے بنائے گئے، ایک شمالی کوریا اور ایک جنوبی کوریا۔ اب شمالی کوریا جو ہے جنوبی کوریا کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی، اور شمالی کوریا جو ہے یہ سوویت یونین بلاک کے اندر ہے اور امریکہ اس کے خلاف ہے۔ اب امریکہ نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ اقتصادی پابندیاں لگا دی اس کے اتحادیوں نے، اور اس کو دبانے کے لیے تو شمالی کوریا نے کیا کیا کہ اس نے ایٹمی ہتھیار بھی بنا لیے، میزائل ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی اور اس طریقے سے بہت طاقتور ہو گیا۔ اب امریکہ نے اور اتحادیوں نے کہا کہ یہ تو اس کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے ہیں، اب یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا مزید اقتصادی پابندیاں لگائی۔ تو کوریا نے کیا کیا ان ساری پابندیوں کے باوجود اس نے کیا کیا اور زیادہ ہتھیار بنانے شروع کیے، اور اس نے باقاعدہ اعلان کیا اور اس نے کہا جاتا ہے کہ 2006 میں ہی اس نے زیر زمین ایٹمی دھماکے کر لیے۔ اسی طرح 2017 میں بھی اس نے دھماکے کیے، اور اس طرح یہ شمالی کوریا کا مسئلہ جو ہے ابھی تک یہ پینڈنگ میں ہے۔ کئی دفعہ امریکہ اور اس کے درمیان مذاکرات ہوئے جو ناکام ہوئے، امریکہ بار بار اس پہ پابندیاں لگاتا ہے، لیکن اس نے چونکہ یہ محنتی قوم ہے اور انہوں نے اپنی ضرورت کی ہر چیز ملک کے اندر یہ پیدا کرتے ہیں، ہتھیار بھی بنا رہے ہیں، اور یہ کوریا کے یعنی جنوبی اور شمالی کوریا یہ دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ پوری کوریا ہمارا ہے، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جرمنی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مغربی جرمنی اور دوسری جرمنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوریا کا مسئلہ ابھی تک ہے، اس کو میں نے شارٹ بتایا ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے پاک بھارت معاملات۔ دیکھیں جی 1947 سے پہلے یہ ہمارا پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یہ ایک ہی ملک تھا جس کو ہندوستان یا انڈیا کہا جاتا تھا۔ 1947 میں یہ ملک تقسیم ہوا ہے، ایک بھارت بن گیا یا انڈیا بن گیا، دوسرا پاکستان بن گیا، لیکن انڈیا نے دل سے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ گاندھی کا یہ ایک قول بھی ہے کہ ہندوستان کو تو تقسیم کرنا ایسے ہے جیسے گائے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی گائے ان کا مقدس جانور تھا۔ اب یہ انڈیا جو ہے اس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ہر دفعہ پاکستان کو پریشان کیا۔ 1971 کا واقعہ، 1971 میں کیا ہوا کہ یہ لمبی ڈیٹیل ہے لیکن مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات میں کھل کر انڈیا نے مداخلت کی، اپنی فوج بھیجی، اور یہاں کے مقامی لوگوں سے مل کر انہوں نے 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج کو شکست ہو گئی، اور اس طرح مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ایک تو اس میں یعنی مغربی طاقتیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ عالمی سازش کے تحت یہ پاکستان کے دو ٹکڑے کیے گئے۔ پھر 1965 کی جنگ، 1965 میں بھی انڈیا نے یہ پاکستان پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھا، یہاں آئے لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور یہ جنگ جو ہے بعد میں رشیا اس میں کود پڑا اور تاشکند معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی ہو گئی اور دونوں فوجیں اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلی گئی۔ اگلا آتا ہے جی کشمیر کا مسئلہ۔ دیکھیں جی کشمیر جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور چاہیے یہ تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہوتا، لیکن انڈیا نے وہاں کا جو ڈوگرا راج تھا، ہندو تھا، اس سے مل کر ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیج کر 1948 میں یہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ جب کشمیر پہ قبضہ کیا یہاں کے قبائلیوں نے جا کر کشمیر کا بہت سارا حصہ آزاد کروا لیا، اور جس کو آج کل آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ لیکن اب دوسرا حصہ جو ہے وہاں پہ انڈیا نے بہت بڑی فوج بھیجی ہوئی ہے، روز مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں وہاں انڈین فوجی، ٹھیک ہے؟ ان کو مذہب کی آزادی نہیں ہے، ان کو تحریر
تقریر و تحریر کی آزادی نہیں ہے، اور آج ابھی تک کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید کر چکا ہے انڈیا، اور بار بار یہ تنازع جو ہے سر اٹھاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 5 اگست 2021 کو ابھی یہ آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن میں لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے کیا کیا ہے کہ کشمیر کا اسٹیٹس بدل دیا ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اب متنازع حیثیت ختم ہو گئی ہے، اور انڈیا نے کیا کیا، کشمیر کو قانون پاس کر کے اپنے ملک کا ایک حصہ بنا دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ متنازع ہے ہی نہیں۔ تو اس کا یہ ریزلٹ نکلا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب تجارت بھی نہیں ہو رہی ہے، اور کسی بھی قسم کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ دونوں ایٹمی ملک ہیں، کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ جب ہوئی تو اس کا بہت ہی بھیانک رزلٹ نکلے گا۔ ایٹم جو ہے کوئی گپ نہیں ہے۔ یہ درمیان میں دریائے پاک بھارت دریاؤں کی تقسیم کا مسئلہ، یہ دیکھیں پاکستان کے جتنے دریا ہیں انڈیا سے ہو کر آتے ہیں۔ اب انڈیا نے کیا، ان کا مسئلہ تھا تو 1960 میں آپ نے پڑھا کہ سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق پاکستان کے حصے میں بھی 3 دریا آ گئے، 3 انڈیا کے حصے میں آ گئے۔ اس میں جو بھی کچھ بھی کرنا چاہے، اصولی طور پر تو سارے دریا پاکستان کے تھے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ جب دریا بہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے تو دوسرا بندہ اس نہر کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے غلط فیصلہ ہوا، لیکن ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ بگلہار، وولر براج اور کشن گنگا ڈیم پاکستان کے حصے کے دریاؤں پر بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر یہ ڈیم بنتے ہیں، انڈیا پاکستان کا پانی روکتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوگا پاکستان ایک ریگستان بن جائے گا۔ جب پاکستان ریگستان بن جائے گا تو یہاں پر حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے، جو بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کو میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع تھا، جو دشمنی ہے، اس کے بارے میں بریفلی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔